اکٹھا کیا، بلکہ ساتھ ساتھ اس دیش کو حد سے زیادہ مضبوط اور طاقتور بھی بنایا۔ لیکن نہ جانے ایسا کیا ہو گیا کہ آج مغل سلطنت کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو جہاں ایک طرف کچھ لوگ ان کا نام سن کر خوش ہوتے ہیں، وہیں دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کا نام سن کر غصہ کرنے لگتے ہیں۔ اور ان تمام چیزوں کی وجہ ایک ہی ہے، وہ ہے ہسٹری۔ کیونکہ مغلوں کے بارے میں ہر ایک کو الگ الگ طریقے سے ہسٹری پڑھائی جاتی ہے۔ جہاں ایک طرف کچھ لوگوں کو مغلوں کا صرف صاف کردار دکھایا جاتا ہے اور کالے کردار کو چھپا لیا جاتا ہے، تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگوں کو مغلوں کا صرف کالا کردار دکھایا جاتا ہے اور سفید کردار کو ان سے چھپا لیا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مغلوں کی ریئل ہسٹری بتائیں گے، اور اس ویڈیو میں ان کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں پوائنٹس کو رکھیں گے۔ کیونکہ آج کی اس ویڈیو کو ہم جس ہسٹری کی بک سے بنا رہے ہیں، اس بک کا نام ہے بابر نامہ۔ یہ وہ کتاب ہے جو خود مغل سلطنت کے پہلے سلطان یعنی بابر نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر بابر کون تھا، اور بابر ہندوستان میں کیسے آیا تھا، اور آخر ہندوستان میں آنے کے بعد اس نے اتنی چھوٹی فوج کے ساتھ اتنی مضبوط اور بڑی سلطنت کو کیسے فتح کر لیا تھا۔ ساتھ ہی ہم جانیں گے کہ آخر بابر کا بابری مسجد کے ساتھ کیا کنیکشن تھا۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں جاننے سے پہلے بس میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، تاکہ اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو، بابر کا جنم 14 فروری 1483 میں ایک ایسے شہر میں ہوا تھا جو شہر آج ازبیکستان دیش میں پایا جاتا ہے۔ بابر کا پورا نام ظہیر الدین محمد بابر تھا۔ بابر کے بارے میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ بابر کا رشتہ باپ کی طرف سے اوپر جا کر امیر تیمور سے ملتا تھا، جو اپنے دور کا پوری دنیا کا بہت بڑا سلطان تھا۔ وہیں دوسری طرف بابر کا اس کی ماں کی طرف سے اگر رشتہ دیکھا جائے تو اوپر جا کر منگولوں کے سب سے بڑے سردار چنگیز خان سے ملتا تھا۔ یعنی آسان لفظوں میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ظہیر الدین بابر کو امیر تیمور اور چنگیز خان کی بہادری وراثت میں ملی تھی۔ دوستو، آپ لوگ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ امیر تیمور کی بہت بڑی سلطنت تھی، لیکن جب امیر تیمور کا انتقال ہوا تو اس کی سلطنت کو اس کے بیٹوں نے کئی حصوں میں بانٹ لیا تھا۔ انہیں بٹی ہوئی سلطنتوں میں سے ایک سلطنت ازبیکستان کے علاقے میں بھی تھی۔ یہ سلطنت امیر تیمور کی 5 نسلوں کے بعد آ کر ظہیر الدین بابر کے باپ کے حصے میں آئی تھی، اور پھر بابر کے والد کے مر جانے کے بعد یہ سلطنت بابر کے حصے میں آئی۔ جس وقت بابر اپنے والد کی سلطنت کی گدی پر بیٹھا، اس وقت اس کی عمر صرف 13 سال تھی، لیکن پھر اچانک سے بابر کے چاچا نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بابر کو اپنے چچا سے لڑائی کرنا پڑی، اور بابر کے ہاتھوں سے وہ سلطنت چلی گئی۔ اس کے بعد بابر کئی سالوں تک جنگلوں میں پھرتا رہا۔ بابر نے اپنی 30 سال تک کی عمر جنگلوں میں بھٹک بھٹک کر ہی گزار دی تھی۔ بابر کے لیے کئی دن تو ایسے مشکل سے بھرے ہوئے گزرے تھے کہ بابر کو جنگلوں میں 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن بابر نے کبھی ہار نہیں مانی۔ بابر کو جب محسوس ہوا کہ وہ اپنے والد کی سلطنت کو واپس نہیں لے پائے گا، تو اس نے اپنی سلطنت کو واپس لینے کے بجائے افغانستان کو فتح کرنے کا ارادہ بنایا۔ بابر نے سب سے پہلے افغانستان کے کچھ علاقوں کو فتح کیا، اور ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد ہندوستان کی طرف روانہ ہوا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جس وقت بابر ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے ہندوستان میں داخل ہوا تھا، اس وقت بابر کے پاس صرف 13,000 کی ہی فوج تھی، اور اس کا مقابلہ تھا پٹھان سلطنت کے سردار یعنی ابراہیم لودھی سے۔ ابراہیم لودھی کے پاس تقریباً 1 لاکھ کی فوج تھی۔ ابراہیم لودھی کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ وہ بابر کو آسانی کے ساتھ ہرا سکتا ہے، کیونکہ ابراہیم لودھی کے پاس 1 لاکھ کی فوج کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ہاتھی بھی موجود تھے، حالانکہ بابر کے پاس ہاتھی بھی نہیں تھے۔ دوستو، ہر چیز بابر کے پاس ابراہیم لودھی کے مقابلے میں کم تھی۔ سپاہی بھی کم تھے، ہتھیار بھی کم تھے، اور ہاتھی بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی بابر کو پورا کانفیڈنس تھا کہ وہ ابراہیم لودھی کو آسانی سے ہرا دے گا، کیونکہ بابر کے پاس ایک ایسا ہتھیار تھا جو آج سے پہلے ہندوستان میں کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اس جنگ سے پہلے ہندوستان کی کسی جنگ میں وہ ہتھیار استعمال کیا گیا تھا، اور وہ ہتھیار تھا بابر کی خطرناک توپیں۔
آخرکار ایک دن پانی پت کے میدان میں ظہیر الدین بابر اور ابراہیم لودھی کے بیچ گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ ابراہیم لودھی نے جب دیکھا کہ میری فوج بابر کے مقابلے میں حد سے زیادہ ہے تو اس نے اپنی پوری فوج کو ایک ساتھ کھلے میدان میں حملہ کرنے کا آرڈر جاری کیا، لیکن شاید یہ ابراہیم لودھی کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ بابر نے جب دیکھا کہ ابراہیم لودھی کی پوری فوج کھل کر ایک ساتھ حملہ کر رہی ہے تو بابر نے بھی اپنی سارے توپ چلانے والوں کو توپ چلانے کا آرڈر دے دیا۔ بابر کے پاس اس جنگ میں تقریباً 10 توپیں تھیں۔ بابر کی جب ساری توپوں نے ایک ساتھ گولے برسانا شروع کیے تو اس کی گرج سے ابراہیم لودھی کے سارے ہاتھی پاگل ہو گئے۔ توپوں کی گرج سن کر ابراہیم لودھی کے ہاتھی نہ صرف الٹے پاؤں بھاگنے لگے بلکہ بھاگتے ہوئے خود ابراہیم لودھی کے ہزاروں سپاہیوں کو کچلتے چلے گئے، جس کی وجہ سے لودھی کی پوری فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ بابر نے جب اپنی دشمن فوج کے ایسے حالات دیکھے تو اپنی چھوٹی سی جو 13,000 کی فوج تھی اسے ایک ساتھ حملہ کرنے کا آرڈر دیا۔ بابر کا یہ حملہ اتنا تیز تھا کہ لودھی چاہ کر بھی اس حملے کو نہیں روک سکا اور اس جنگ میں لودھی خود بھی مارا گیا۔ اس طرح سے ہندوستان میں بابر کو پہلی فتح نصیب ہو گئی تھی اور اس جنگ کو جیتنے کے ساتھ ہی بابر نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھ دی تھی۔ لودھی کو ہرانے کے بعد ظہیر الدین بابر پوری شان و شوکت کے ساتھ دہلی میں داخل ہوا۔ اس وقت دہلی کے سارے قلعوں پر لودھی کی فیملی کا ہی قبضہ تھا، لیکن بابر نے ابراہیم لودھی کی ماں سے اس شرط کے ساتھ وہ قلعے خالی کروا لیے کہ میں لودھی کی فیملی کے کسی بھی ممبر کو کچھ نہیں کہوں گا اور نہ ہی کسی کو کوئی جانی مالی نقصان پہنچایا جائے گا۔ بابر نامے میں خود بابر نے بھی یہی لکھا ہے کہ وہ ابراہیم لودھی کی ماں کو ہمیشہ ماں کا درجہ دیا کرتا تھا اور انہیں ماں کہہ کر ہی بلایا کرتا تھا۔ لیکن پھر کچھ سالوں کے بعد ابراہیم لودھی کی ماں نے بابر سے اپنے بیٹے ابراہیم لودھی کی ہار کا بدلہ لینے کے لیے بغاوت کر دی، یہاں تک کہ بابر کے کھانے میں زہر بھی ملوا دیا تھا۔ لیکن بابر کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو بابر نے انہیں قید کروا دیا اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد قید خانے میں ہی ابراہیم لودھی کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ دوستو، دلی کی سلطنت پر بیٹھنے کے بعد بابر کے سامنے جو سب سے پہلی مصیبت تھی وہ تھی میواڑ کا راجہ رانا سانگا، کیونکہ رانا سانگا بابر کی سلطنت کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ حالانکہ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بابر کو ہندوستان میں رانا سانگا نے ہی بلایا تھا۔ رانا سانگا نے بابر کو یہ خط لکھا تھا کہ تم بھارت آؤ اور بھارت کو ظالم کے ہاتھوں سے چھڑا لو، کیونکہ رانا سانگا یہ سوچ رہا تھا کہ شاید بابر بھی اپنے جد امجد یعنی امیر تیمور کی طرح ہندوستان کو صرف فتح کر کے اور اسے لوٹ کر کے واپس چلا جائے گا، اور جب لودھی سلطنت لٹ جائے گی تو ہم سب راجپوت مل کر ایک ساتھ ایک بڑی سلطنت قائم کر لیں گے۔ لیکن اسے اس بات کا ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا کہ بابر ابراہیم لودھی کو ہرا کر ہندوستان میں ہی رہ کر سلطنت کرنے لگے گا۔ لہٰذا جب بابر نے دہلی پر سلطنت کرنا شروع کی تو رانا سانگا نے بابر کی سلطنت سے انکار کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ رانا سانگا نے نہ صرف بابر کو بھارت میں بلایا تھا بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ وہ ابراہیم لودھی کے خلاف بابر کا جنگ میں ساتھ بھی دے گا۔ لیکن جب بابر ہندوستان میں ابراہیم لودھی کے خلاف جنگ کر رہا تھا تو رانا سانگا اپنے علاقے میں ہی بیٹھ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور بابر کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ اس وجہ سے بھی بابر رانا سانگا سے زیادہ ناراض تھا۔ آخرکار دہلی کا سلطان بننے کے 1 سال بعد ہی یعنی 1527 کو رانا سانگا اور بابر کے بیچ ایک زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں بھی بابر نے اپنی زبردست ہوشیاری اور توپوں کے ذریعے سے رانا سانگا کی فوج کو چند لمحوں میں ہی ہرا دیا تھا۔ رانا سانگا کو جب یہ محسوس ہوا کہ وہ اب اس جنگ میں نہیں بچ پائے گا تو وہ بیچ میں ہی جنگ چھوڑ کر پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگا، لیکن بابر نے رانا سانگا کا پیچھا نہیں کیا۔ کہا جاتا ہے کہ بابر سے ہارنے کے ٹھیک 1 سال کے بعد ہی رانا سانگا کی موت ہو گئی تھی اور پھر 1-2 سال کے بعد ہی یعنی 1530 میں خود بابر کی بھی موت ہو گئی تھی۔ دوستو، اگر بات کی جائے بابر کی قبر کے بارے میں تو کیونکہ بابر نے یہ نصیحت کی تھی کہ اس کو مرنے کے بعد اس کے پرانے وطن یعنی کابل میں ہی دفنایا جائے، تو اس لیے بابر کو اس کے بیٹے ہمایوں نے کابل میں ہی دفنایا تھا۔ آج بھی بابر کی قبر کابل شہر میں موجود ہے۔ دوستو، بابر کی موت کے بارے میں ایک یہ کہانی بھی مشہور ہے کہ بابر کا بیٹا یعنی ہمایوں، جس سے بابر بہت پیار کرا کرتا تھا، ایک بار بیمار ہو گیا تھا
हुमायूं को बीमार देखकर बाबर बहुत ज्यादा परेशान रहा करता था। बाबर हमेशा रो रो कर यही दुआ करता था कि ऐ अल्लाह, तू मेरे बेटे हुमायूं को ठीक कर दे, चाहे तो हुमायूं के बदले में मेरी जिंदगी ले ले, यानी मेरी उम्र भी मेरे बेटे हुमायूं को लग जाए। और कहा जाता है कि अचानक से एक दिन हुमायूं ठीक हो गया। जिस दिन हुमायूं ठीक हुआ उसी दिन से बाबर बीमार रहने लगा और आखिरकार कुल 47 साल की उम्र में बाबर का इंतकाल हो गया था। दोस्तों, आज के दौर में अगर बाबर बादशाह से जुड़ी कोई चीज सबसे ज्यादा मशहूर है तो वो बाबरी मस्जिद है, क्योंकि बाबरी मस्जिद बाबर के ही एक अजीम सेनापति यानी मीर बाकी ने बनवाई थी। बहुत से लोग इस गलत फहमी में भी रहते हैं कि बाबरी मस्जिद को मुगलों के पहले बादशाह यानी बाबर ने बनवाया था। हालांकि ये उनकी गलत फहमी है, क्योंकि ये मस्जिद बाबर ने नहीं बनवाई थी, बल्कि बाबर का तो अयोध्या में कभी आने का भी कोई सबूत नहीं मौजूद है। दोस्तों, अगर बात की जाए इस मुद्दे पर कि बाबर एक जालिम किस्म का इंसान था या फिर एक रहमदिल, तो इस टॉपिक पर आज भी आपको बहुत सारे अलग अलग राय रखने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। जहां एक तरफ कुछ लोग उसकी तारीफ करेंगे, उसे रहमदिल बताएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उसे एक जालिम किस्म का इंसान बताएंगे। यानी ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज तक नहीं सुलझ सका है, क्योंकि दोस्तों हिस्ट्री में जहां एक तरफ बाबर की कुछ रहमदिली का जिक्र आया है तो वहीं कुछ जुल्म का भी जिक्र आया है। बाबरनामे में खुद बाबर ने लिखा है कि जब उसने भारत देश को फतह किया था तो उसके कुछ सिपाहियों ने गरीबों के साथ लूट मार की थी, उनके जानवरों को छीन लिया था, उनका पैसा और माल वगैरह भी छीन लिया था। इस बात की खबर जब बाबर को लगी थी तो बाबर ने न सिर्फ उन फौजियों को सजा दी, बल्कि उनमें से कुछ तो ऐसे थे जिन्हें मौत की सजा भी सुनाई गई थी। इसके अलावा जब बाबर ने भारत को फतह किया था तो इब्राहिम लोदी के घर की जितनी भी औरतें थीं और बच्चे थे उनके साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया था, जो इस बात को साबित करता है कि वो एक रहमदिल इंसान था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिस्ट्री में कुछ इसके उलट चीजें भी मिलती हैं। कुछ इतिहासकार ज़हीरुद्दीन बाबर के ऊपर हमेशा से ही सिखों के एक बड़े गुरु को कत्ल करने का इल्जाम लगाते आए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपके लिए जरूर यूजफुल साबित हुई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई शिकायत है या हमारे लिए कोई और एडवाइस है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी कमेंट जरूर दें। साथ ही साथ आप कमेंट्स बॉक्स में ये भी बताएं कि आप बाबर को किस तरह से देखते हैं, यानी वो एक जालिम किस्म का इंसान था या फिर एक रहमदिल इंसान था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है मुगलों के पहले सुल्तान यानी बाबर के बारे में। मुगल सल्तनत सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुगलों के दूसरे सुल्तान यानी हुमायूं के बारे में। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार